السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز محترم، آج ہم غیبت کے نقصانات کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے کہ غیبت کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے غیبت کرنے والے کے متعلق کیا وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا احادیث مبارکہ ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ غیبت کرنے والا ایک گناہ عظیم کو سر انجام دیتا ہے۔ اور غیبت کرنے والے کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کریم علیہ السلام نے کون کون سی برائیاں بیان فرمائی ہیں، اور خود اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر غیبت کرنے والے کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ چند باتیں انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے اس ویڈیو کے اندر بیان ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ویڈیو پسند آئے تو آپ نے لائک کرنا ہے۔ تو عزیز محترم، ہم اپنے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی بعض کی غیبت نہ کرے، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ آگے پھر بیان کر دیا کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کا شکوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کو بیان کرتے ہیں، پھر اللہ کریم یہ اعلان کرتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا وہ آدمی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائیں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، پھر اللہ نے اعلان کیا کہ تم تو اس بات کو ناپسند سمجھتے ہو کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے۔ تو میرے عزیزوں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اللہ سے ڈرو، اس کام کو چھوڑ دو، ایک دوسرے کے ساتھ غیبت کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے کی برائی کرنا چھوڑ دو۔ تو عزیزوں، یہ قرآن کریم کے اندر اللہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ غیبت کتنی گندی چیز ہے، کتنی برائی والی چیز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کو اللہ کے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ قالوا، صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ذکر کا اخا کا ان تلقا، ذکر کا اخا کا، کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک حدیث مبارکہ ہے، محبوب نے فرمایا کیا تدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسول عالم، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ذکر کا اخا کا، کہ تو اپنے بھائی کا ذکر کرے، اس بات کے ساتھ کہ وہ اس کو ناپسند سمجھے، تو گویا کہ یہ غیبت ہے۔ تو اصحاب رسول کی جماعت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بات اس آدمی کے اندر پائی جائے جو بات ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اگر وہ بات اس آدمی کے اندر پائی جائے جو بات آپ کہہ رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، کیونکہ وہ آدمی اس بات کو ناگوار سمجھتا ہے، اس بات کو ناپسند سمجھتا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر وہ بات اس کے اندر نہ پائی جائے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ پھر یہ سراسر بہتان ہے۔ تو عزیزو، آج اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم اپنے آپ کے اندر غور و فکر کریں، تو آپ یہی دیکھیں گے کہ میرے عزیزو، ہمارے ہاں کوئی محفل ایسی نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ ہم جس محفل کے اندر بیٹھ کے اپنے دوستوں کا گلہ نہ کرتے ہوں، اپنے عزیز و اقارب کا گلہ نہ کرتے ہوں، اپنے پڑوسوں کا گلہ نہ کرتے ہوں۔ ضرور ہماری کوئی محفل ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اندر ہم لوگوں کا شکوہ نہ کرتے ہوں۔ عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس گندی برائی سے باز آ جائیں، ہم ان غلط باتوں سے باز آ جائیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کو واضح الفاظ کے اندر اجاگر کیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے حدیث طیبہ کے اندر بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے اس غیبت کرنے والے کی برائی بیان فرمائی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا،
کہ یہ جو غیبت ہے یہ گناہ سے زیادہ سخت ہے عزیزو، کیونکہ جو آدمی غیبت کرتا ہے تو غیبت کرنے والے کو جب تک وہ متعلقہ شخص معاف نہ کر دے، جس آدمی کی غیبت کی ہے جب تک وہ آدمی معاف نہ کر دے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا۔ لیکن زنا کیونکہ جب آدمی کر لیتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ زنا کا تعلق میرے عزیزو یہ اللہ کی معافی کے ساتھ ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ اور جو غیبت کا تعلق ہوتا ہے یہ متعلقہ شخص کے ساتھ ہے، اگر متعلقہ شخص معاف نہ کرنا چاہے تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلط کام سے، ہم اس بری باتوں سے باز آ جائیں۔ حضرت حسن بصری، سیدنا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کسی کی برائی کرنے لگا، کسی کی غلط باتیں کرنے لگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو اپنی نیکیاں اس کے اندر ڈال دے؟ پھر فرمایا کہ اگر تو اس بات کو پسند کرتا ہے تو یہ نقصان کا سودا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو غیبت ہوتی ہے یہ غلط چیز ہے، یہ غیبت میرے عزیزو یہ ایک ایسی برائی چیز ہے کہ آدمی کی جو اپنی نیکیاں ہوتی ہیں یا اس کے حصے کے اندر چلی جاتی ہیں، غیبت کرنے والے کے حصے کے اندر چلی جاتی ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فقیہ وقت تھے میرے عزیزو جن کی آج بھی ہم ان کی فقہ کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے وقت کے اندر میرے عزیزو ایک آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی غیبت کی ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے میرے عزیزو چند دراہم یا دنانیر کی تھیلی کو لے کر اس آدمی کے پاس حوالے کر دیا، اس آدمی کے پاس بھجوا دیا جس آدمی نے امام اعظم ابو حنیفہ کی غیبت کی تھی۔ تو میرے عزیزو جب اس آدمی کے پاس یہ تھیلی پہنچی تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے تو آپ کی برائی بیان کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تو نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں اس لیے کہ میں نے آپ کو کچھ دراہم دنانیر دے دی ہیں، آپ نے میری برائی بیان کر کے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں اور میں چند دراہم اور دنانیر تجھے اس کے بدلے کے اندر دے رہا ہوں۔ تو عزیزو شاید ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں ہم اپنی نیکیاں، ہم اپنی اچھائیاں، ہم اپنا اجر و ثواب اس آدمی کے نامہ اعمال کے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو آج کل یہ غلط باتیں بالکل اس معاشرے کے اندر عام ہو گئی ہیں۔ کوئی محفل ایسی نہیں ہے، کوئی مجلس ایسی نہیں ہے کہ ہم جس محفل کے اندر، جس مجلس کے اندر لوگوں کی غیبت نہ کرتے ہوں۔ خدا را میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام سے باز آ جائیں، ہم اس غلط کام سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ تو وہ بات ہے جس کو اللہ کے قرآن نے بھی واضح الفاظ کے اندر نقل کیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تمہیں چاہیے کہ تم میں سے کوئی بعض ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، اور جو غیبت کرنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کریم اعلان کر رہا ہے کہ تم میں سے یہ کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کو کھائے فَكَرِهْتُمُوهُ، ہر ایک آدمی اس بات کو ناپسند سمجھتا ہے، ہر ایک آدمی اس بات کو ناگوار سمجھتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی اس بات کو واضح الفاظ کے اندر بیان کیا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ دعا ہے اللہ سے اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت کی برائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی رسول اللہ کا امتی بنائے۔